بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري رحمه الله تعالى، نفعنا الله بعلومهم وفيوضهم آمين. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا الوليد قال حدثني ابن جابر قال حدثني بصر بن عبيد الله العجرمي قال حدثني أبو إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا في جاهلية وشر فجعلنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخل. قلت: وما دخله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم. دعاة على ابواب جہنم من اجابهم الیہا دعاة علی ابواب جہنم یعنی بعض دعوت دینے والے لوگ ہوں گے، وہ دعوت تو دیں گے اچھے الفاظ میں، لیکن دعوت دیں گے وہ برائی کی اور غلطیوں کی جو آخر میں جہنم میں لے جانے والی ہوگی. دعاة على ابواب جہنم من اجابهم الیہا قذفوه فیہا. قلت: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون. ان کی چمڑیاں بھی ہمارے چمڑیوں کی جیسی ہوگی، ان کے منہ بھی ہمارے منہ جیسے ہوں گے، وہ بولتے بھی ہمارے جیسے ہوں گے، کوئی فرق نہیں ہوگا. وہ بات ایسی کریں گے لچھے دار دھواں دار کے جس کی وجہ سے آدمی اس کی بات میں پھنس جائے گا اور پھنس کر اس کے اوپر عمل کرے گا اور جہنم میں جائے گا. ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا زمانہ آ جائے تو میں کیا کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن. اور اگر امام نہ ہو تو پھر تنہائی اختیار کرو کسی جماعت کے ساتھ، اور کسی کے ساتھ شرکت مت اختیار کرو، اس لیے کہ اگر شرکت اختیار کرو گے تو تم بھی کسی نہ کسی فریق میں ہو جاؤ گے، اور وہ فریق اگر جہنمی ہے تو تم بھی جہنم میں جاؤ گے. جی. فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعظ بأصل الشجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني يحيى بن سعيد عن إسماعيل قال حدثني قيس عن حذيفة رضي الله عنه قال: تعلم أصحابي الخير وتعلمت الشر. حدثنا الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان. یعنی دو جماعت ہوگی اور دو جماعت آپس میں لڑے گی، اور دونوں جماعت کا مقصد ایک ہی ہوگا. وہ ہر ایک کو یوں ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم حق پر بلا رہے ہیں، حالانکہ دونوں حق پر نہیں ہو سکتے، ایک ہی حق پر ہوگا. جی. دعواهما واحدة. حدثنا عبد الله بن محمد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعه حتى يقتتل فئتان فتكون بينهما مقتله عظيمه دعواهما واحده، ولا تقوم الساعه حتى يبعث الدجالون الكذابون قريبا من 30 كلهم. یعنی 30 آدمی جھوٹے دعوے دار ہوں گے، کذاب ہوں گے. دجال تو ایک ہی ہوگا، لیکن دجال جس طریقے سے دھوکہ دینے والا اور جھوٹ بولنے والا ہوگا، ایسے 30 اور بھی ہوں گے. كلهم يزعم انه رسول الله. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما اتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدل. فقال: ويلك ومن يعدل اذا لم اعدل؟ قد خبت وخسرت ان لم اكن اعدل. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذن لي. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کے گردن اڑا دوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تم گردن کیسے اڑاؤ گے؟ اس کی نسل سے ایسی اولاد نکلے گی جو فتنہ اور فساد پھیلانے والی ہوگی. ائذن لي فيه اضرب عنقه. قال له: دعه فإن له اصحابا يحقر احدهم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. ان کے لوگوں ان کے اولاد نکلے گی، وہ نماز پڑھے گی ایسی عمدہ ایسی بہترین نماز پڑھے گی کہ جن کے سامنے تم اپنی نماز کو معمولی سمجھو گے. ایسا بہترین قرآن پڑھو گی کہ جن کے سامنے تم اپنا قرآن کو معمولی سمجھو گے. سمجھ میں؟ جی. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ينظر إلى نصره فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نظيه وقدحه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قززه فلا يوجد فيه شيء. قد سبق الفرس والدم. آيتهم رجل اسود احدى عضديه مثل سبيل. یعنی اس کے نشانے کہ اس میں ایک آدمی ہوگا، اس کا جو ہاتھ ہوگا وہ کیا ہے، ایک گوشت کے لوٹھڑی کی طرح ہوگا.
أو مثل البلغة تذكر ويخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن علي بن أبي طالب اور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے درمیان میں جمع ہوا تھا. اس وقت یہ آدمی میں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں دیکھا تھا. جی. قاتلهم وأنا معه فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به حتى نظرت إليه على نعت النبي صلى الله عليه وسلم الذي نعته. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غافلة رضي الله عنه قال علي رضي الله عنه إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أن أخر من السماء يحب إلي من أن أكذب عليه. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر میں جھوٹی حدیث بیان کروں یہ بہت ہی بری چیز ہے. آسمان پر سے گر جانا میرے لیے آسان ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹی حدیث بیان کرنا میرے لیے آسان نہیں ہے. وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِي مَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس عن خباب بن الأرط رضي الله عنه قال شكونا إلى النبي صلى الله علیہ وسلم وهو متوسد بردة له حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبہ شریف کے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے اور تکیے کی جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر تھی. اس چادر کو ٹیک لگائے ہوئے کعبہ شریف کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. فقلنا الا تستنصر لنا الا تدعو الله لنا قال كان الرجل في من قبلكم يحفر له. ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی اسلام کے زمانے میں بہت تکلیفیں ہو رہی ہیں آپ ہمارے لیے دعا کیجیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ابھی کچھ نہیں ہے. اسلام کے لیے دین کے لیے تکلیف جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو دوسری قوموں کو آئی ہے اتنی سخت آئی ہے کہ کان الرجل فی من قبلکم یحفر له فی الارض زمین میں اس کے لیے کھڈا کھودا جاتا تھا پھر اس آدمی کو اس میں رکھا جاتا تھا. فیجعل فیها فیجاء بالمنشار پھر منشار یعنی کروٹ لائی جاتی تھی اور کروٹ سے اس کے سر کے اوپر سے اس کروٹ کو چلا کر اس کے دو حصے میں کاٹا جاتا تھا. اتنی زیادہ مشقتیں پہلے زمانے میں ہو چکی ہے. فیوضع علی رأسه فیشق باثنین وما یصده عن دینه ویمشط بامشاط الحدید. اور اسی طریقے سے کنگھی لائی جاتی تھی لوہے کی کنگھی ہوتی تھی اور جس طریقے سے بال کو سنوارا جاتا ہے اس طریقے سے لوہے کی کنگھی کے ذریعے سے بدن کے حصے کو کاٹا جاتا تھا اور اس صورت میں اس کو کھینچا جاتا تھا. وما دون لحمه من عصب او عصب وما يصده ذلك عن دينه والله لا يتمن هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ انشاءاللہ آئندہ تم دیکھو کہ ابھی تو تکلیف کا زمانہ ہے لیکن یہ آئندہ زمانہ ہی بدل جائے گا اور پھر ایک آدمی کیا ہے چلے گا صنعاء سے چلے گا حبس تک جائے گا راستے میں کوئی اذیت کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہیں ہوگی سکون اور امن ہوگا. لا يخاف الا الله او يذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عنصر بن سعد قال اخبرنا ابن عون قال انباني موسى بن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اعلم لك علمه فاتاه فوجده جالسا في بيته منكسا راسه اپنا سر جھکائے ہوئے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. فقال ما شأنك فقال شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. میرا آواز ذرا بڑا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس کا آواز بڑا کیا جاتا ہے ایوبت عمل ہو اس کا عمل گر جاتا ہے اس لیے میں اپنے گھر میں بیٹھ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں جاؤں گا ہی نہیں کہ میری بڑی آواز کے ذریعے سے میرے عمل گر جائے اس وجہ سے میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں. فقد حبط عمله وهو من اهل النار فأتى الرجل فأخبره أنه قال كذا وكذا. قال موسى بن أنس فرجع المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال اذهب إليه فقل له إنك اور لست من حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ جا کر کہو کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو جہنمی ہیں اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جنت تیار کر رکھی ہے. ولكن من أهل الجنة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه قال قرأ رجل الكهف وفي الدار دابة فجعلت تنفر فسلم فإذا. یعنی سورہ کہف رات کو پڑھ رہا تھا تو سورہ کہف کی وجہ سے فرشتے نازل ہوئے جانور بھٹکنے لگا جس کی وجہ سے اس کو خطرہ ہوا کہ میرا لڑکا کہیں جانور اس کے اوپر پاؤں نہ رکھ دے. جی. فإذا ضبابة أو سحابة غشيته فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فلان فإنها السكينة نزلت للقرآن أو قال تنزلت للقرآن.
حدثنا محمد بن يوسف قال اخبرنا احمد بن يزيد بن ابراهيم ابو الحسن الخراني قال حدثنا زهير بن معاويه. کل جمعہ تھی، آپ لوگوں نے تو سورہ کہف پڑھا ہی ہوگا. کس کس نے پڑھا؟ نہیں منتا، اتنا جلدی معتقد نہیں ہوتا ہو. کس کس نے نہیں پڑھا؟ ذرا بیٹھ کر چہرہ دکھائی نہیں دیتا، کھڑا ہو تو دکھائی دے چہرہ. ذرا میں نے کہا نا میں اتنے جلدی معتقد نہیں ہوتا. اور کیوں نہیں پڑھا؟ موقع نہیں ملا ہے؟ کیا بیٹھ جا. اور کیا کر سکتا ہوں میں؟ کچھ کر تو سکتا نہیں. جی حدثنا ابو اسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول جاء ابو بكر رضي الله عنه الى ابي في منزله فاشترى منه رحلا فقال لعازب ابعث ابنك يحمله معي، فقال فحملته معه وخرج ابي ينتقد ثمنه فقال له ابي يا ابا بكر رضي الله عنه حدثني كيف صنعت ما حين سرقت. جس وقت آپ نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ جس وقت آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تنہا سفر کیا تھا، ہجرت کا کیا کیا تھا آپ نے؟ حين سريت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم أسرينا ليلتنا ومن الغد حتى قام قائم الظهيرة وخلت طريق ولا يمر فيه أحد فرفعت لنا صخرة طويلة. ایک بہت ہی لمبا اونچا پتھر ملا، دوپہر کا وقت تھا، بہت سا گرمی ہو گئی تھی، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پتھر کے پاس صاف کر کے بٹھایا اور خود تلاش کرنے کے لیے نکلا کہ کچھ کھانے کو ملے. تو ایک چرواہا مل گیا، اس کی بکریاں تھیں. جی لم تأتي عليه الشمس فنزلنا عنده وسويت للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا بيدي ينام عليه وبسطت عليه فروة وقلت نم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنفذ لك ما حولك فنام. آپ آرام کیجئے، میں ادھر ادھر جا کر کھانا تلاش کرتا ہوں. وخرجت أنفذ ما حوله فإذا أنا براع مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها مثل الذي أردنا فقلت له لمن أنت يا غلام؟ قال لرجل من أهل المدينة أو مكة. قلت أفي غنمك لبن؟ قال نعم. قلت أفتحلب؟ قال نعم. فأخذ شاة فقلت انفذ الزرع من التراب والشعر والقذى. اس جانور کے اوپر جو چلنے کی وجہ سے اس کے کیا ہے دان کے اوپر مٹی وغیرہ لگی ہو، وہ دودھ کے ساتھ آئے گی، سوچا کہا پہلے اس کو مٹی کو صاف کر لے. قال فرأيت البراء يضرب إحدى يديه على الأخرى ينفذ فحلب في قعب كسبة من لبن ومعي داوة حملتها للنبي صلى الله عليه وسلم يرتوي منها يشرب ويتوضأ فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أوقظه فوافقته. جب میں آیا تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، تو میں نے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا. فوافقته حين استيقظ فصببت من الماء على اللبن. دودھ گرم تھا، اس وجہ سے میں نے اس میں ٹھنڈا پانی ملایا جس کی وجہ سے دودھ کی حدت ختم ہو جائے. حتى برد اسفله فقلت اشرب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، پہلے بھی گزرا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حتی رضیت، یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے کی وجہ سے دل میں ٹھنڈک ہوئی حضرت ابوبکر صدیق کو. قال فشرب حتى رضيت ثم قال ألم يأن للرحيل؟ چلو ابھی چلنے کا وقت نہیں آیا. قلت بلى. قال فارتحلنا بعدما مالت الشمس واتبعنا سراقة بن مالك. فقلت أتنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تحزن إن الله معنا. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فارتطمت به فرسه إلى بطنها ورا في جلد من الأرض. شك زهير فقال إني أراكما قد دعوتما علي فادعوا الله لي والله لكما أن أرد عنكما الطلب. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فنجا فجعل لا يلقى أحدا إلا قال قد كفيتكم مع هاهنا فلا يلقى أحدا إلا رده. قال ووفى لنا. حدثنا معل بن اسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على اعرابي يعوده. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل على مريض. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیمار کے اوپر داخل ہوتے تھے عیادت کرنے کے لیے، تو یہ خاص طور پر یاد رکھنا، ہم لوگ بھی بیماروں کی بیماری کے لیے عیادت کے لیے جاتے ہیں. جاتے نہیں ہوں گے تو جانا چاہیے، سنت ہے. اور جب جاتے کہتے ہو کیا ہوا، کیا پیٹ میں گڑبڑ ہے، ارے
کہ پیٹ کی گڑبڑ فلانے کو بھی ہوئی تھی, وہ بھی پیچھے چل بسا تھا. کسی نے کہا کیا ہوا, کہا کہ وہ کھانسی ہے. کہا کہ ارے ارے فلانے کو ہوتی, وہ تھوڑے دنوں میں وہ بھی چل بسا تھا. سامنے والے کو اطمینان دلانے کے بجائے اور زیادہ گھبرا دیتے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہے, بلکہ بیمار ہے, بڑی بیماری بھی ہے, تو ابھی اس کو اطمینان دلانا چاہیے, گھبراؤ مت, اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دے دے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں شفا ہے وغیرہ وغیرہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل علی مریض, وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل على مريض يعوده قال لا باس طهور ان حضور شاء اقدس الله. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا باس طہور انشاءاللہ, کوئی حرج کی بات نہیں, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا, اچھا ہو جائے گا. فقال له لا باس طهور ان شاء الله. اب وہ آدمی جو تھا وہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے لیے دعا کر رہے تھے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو اسے اطمینان دلا رہے تھے, لیکن بعض آدمی آج بھی ایسے ہوتے ہیں, کہا کہ ارے کچھ بھی نہیں, اچھا ہو جائے گا, فکر مت کرو. کیا اچھا ہوگا, اتنا دن ہو گئے, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, اب مرنے کے دن آئے گا, میں مرنے ہی والا ہوں. اس نے بھی ایسا ہی کہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے پھر ایسا ہی صحیح. جی. فقال قلت طهور كلا بل هي حمى تفوز او تثور على شيخ كبير تزير القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم اذا. کلا بل ہی حمى, کل ہرگز نہیں, بلکہ یہ تو بخار ہے جو تفور ہو, جوش مار رہا ہے, اور تثور ہو, یا وہ حملہ ور ہے, علی شیخ کبیر, ایسے بڈھے پر, تزیرہ القبور, جو قبور کو زیارت کر رہا ہے, قبور کا انتظار کر رہا ہے. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم اذا. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن انس رضي الله عنه قال كان رجل نصراني فاسلم وقرأ البقرة وآل عمران فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم فعاد نصرانيا فكان يقول ما يدري محمد الا ما كتبت له فاماته الله فدفنوه فاصبح وقد لفظته الارض. فقالوا هذا فعل محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فالقوه فحفروا له فاعمقوا له في الارض وقد لفظته الارض. صرف عبارت ہی پڑھتا ہے یا سمجھ کے بھی پڑھتا ہے؟ جو سمجھ کر پڑھتا ہے اس کا طرز اور ہوتا ہے, پتہ نہیں تم کیسے سمجھتے ہو. کانا رجل نصرانی اسلم, ایک نصرانی تھا, وہ مسلمان ہوا. وقرأ البقرة وآل عمران, اور وہ سورہ بقرہ اور آل عمران وغیرہ کو اس نے پڑھا. فکان یکتب للنبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعاد نصرانیا, پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی کتابت بھی کرتا تھا, لیکن پھر اس کے بعد وہ پھر نصرانی ہو گیا. فکان یقول ما یدری محمد, وہ ایک مرتبہ وحی کی کتابت کرتے تھے, کتابت کرتے کرتے اس نے جو لفظ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وحی میں وہی لفظ کہا, تو اس کو یہ شبہ ہو گیا کہ جس طریقے سے میں نے اپنی سمجھ سے یہ الفاظ کہے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی کچھ نہیں آتی, بلکہ خود ہی سوچ ساچ کر اس طریقے سے کہتے ہیں. یوں سمجھ کر وہ اس نے اسلام کو چھوڑ دیا اور پھر وہ نصرانی ہو گیا. ما یدری محمد الا ما کتبت لہو, جو کہ اس کے لیے لکھا جاتا ہے وہی. فاماتہ اللہ, اب اللہ تبارک و تعالیٰ, وہ مرتد ہو گیا, مرتد ہو کر دوسرے کا چلا گیا, تو وہ کیا ہو گیا, اس کا انتقال ہو گیا, موت آ گئی اس کی. فاماتہ اللہ فدفنوه فاصبح وقد لفظته الارض. اب جب دفن کر دیا اس کو, تو قبر نے رات کو اس کے لاش کو باہر پھینک دیا. اب صبح کو دیکھا تو لاش اس کی باہر پڑی ہوئی ہے, تو لوگوں نے یہ دیکھا اور لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب چھوڑ کر آیا ہے. اس وجہ سے لوگ یہ سمجھے کہ مسلمانوں نے آ کر اس کی لاش کو قبر سے نکال کر پھینک دیا ہے, یہ سمجھا. فقالوا هذا فعل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, هذا فعل محمد واصحابہ, یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاباؤں کا کام ہے کہ مردے کو قبر سے باہر نکال دیا, اس وجہ سے کہ ان کے مذہب کو چھوڑ چکا تھا. لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فالقوه فحفروا له فاعمقوا له في الارض ما استطاعوا. اس وجہ سے اب انہوں نے دوسری قبر کھودی, اور دوسری قبر کھودی وہ پہلی قبر سے زیادہ گہری کھودی. پہلی قبر اگر 6 فٹ کی تھی تو یہ گویا کہ اس نے 10 فٹ کی کھودی. فاعمقوا له في الارض فاعمقوا له في الارض ما استطاعوا.
فأصبح وقد لفظته الأرض. اب صبح جو ہوا تو دیکھا کہ دوسری مرتبہ جس قبر میں ان کو دفن کیا تھا اس زمین نے بھی اس کے مردے کو اپنے سے نکال کر باہر پھینک دیا، یعنی زمین نے اس کی لاش کو قبول نہیں کیا۔ فقالوا هذا فعل محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه فحفروا له فأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا فأصبح وقد لفظته تیسری الأرض. مرتبہ قبر کھودی گئی اور تیسری مرتبہ بھی قبر کھودی گئی، دو مرتبہ سے زیادہ گہری کھودی گئی تاکہ کوئی نکالنے والا نکالنا چاہے تو نکال نہ سکے، سمجھ میں؟ لیکن تیسرے دن بھی دیکھا تھا صبح کے وقت اس کی لاش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باہر نکال کر پھینک رکھی ہے۔ فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه. یعنی پس انہوں نے سمجھا کہ اب یہ اس کی قبر سے نکالنے والا کوئی آدمی نہیں بلکہ اللہ جل جلالہ یا زمین ہی اس کی لاش کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس وجہ سے انہوں نے پھر دفن کرنے کا انتظام نہیں کیا۔ جی حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن يونس عن ابن شهاب قال واخبرني سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه يرفعه قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده وذكر وقال لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم مسيلمة الكذاب. مسیلمہ کذاب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اس وجہ سے اس کو کذاب سے تعبیر کیا گیا۔ جی على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يقول إن جعل لي محمد. اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے بات کی کہ جب تک آپ حیات ہیں آپ نبی رہیے اور جب آپ کا انتقال ہو جائے تو وہ خلافت مجھے مل جانی چاہیے، مجھے مل جانا چاہیے، اب نبی بھی میں جاؤں گا، خلیفہ بھی میں ہی بنوں گا۔ جی إن جعل لي محمد صلى الله عليه وسلم الأمر من بعده تبعته وقدمها في بشر كثير من فوقه فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن سماس وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد. ایک جرید یعنی کھجور کی لکڑی کا، کھجور کی ٹہنی کا ایک ٹکڑا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خلافت کی بات تو دوسری رہی، یہ لکڑی کا ٹکڑا بھی اگر تو مانگتا ہے کہ مجھے دے دو تو میں تجھے دینے والا نہیں ہوں۔ جی حتى وقف على مسلمة في أصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو أمر الله فيك ولئن أدبرت ليعقرنك الله وإني لأراك الذي أريد فيك ما رأيت. فأخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ میں سویا ہوا تھا اور میرے ہاتھ میں دو سونے کے کنگن آ گئے، مجھے دیکھ کر بڑا برا لگا، پھر مجھے بتایا کہ پھونک مارو، میں نے پھونک ماری تو وہ دونوں کنگن اڑ گئے۔ یہ دونوں کنگن ہیں جھوٹے نبیوں کی شکل میں۔ جی رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما فأوحي إلي في المنام أن انفخهما فنفختهما فطارا فأولهما كذابين يخرجان من بعدي فكان أحدهما على نسيجة والآخر مسيلمة صاحب اليمامة. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا عماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه وراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب أهلي إلى أنها اليمامة. یعنی پہلے ذہن میں پہلے اول والا میں نے جب خواب دیکھا بہت سارے کھجوروں کی جگہ تھی تو میں سمجھا کہ شاید یمامہ ہوگا، اس لیے کہ یمامہ میں بہت کھجور ہوتی ہے۔ فإذا هي المدينة يثرب. یعنی میں نے دیکھا تو یمامہ ہوگا یا یمامہ کے علاوہ حجر، یہ بھی ایک علاقہ ہے وہاں پہ کھجور زیادہ ہوتا ہے، لیکن پھر بعد میں چلا کہ نہ یمامہ تھا نہ حجر تھا بلکہ یثرب تھا، مدینہ منورہ تھا۔ ورأيت في رؤياي أني هززت سيفا فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد. یعنی یوم احد کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، احد کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ تلوار تھی، وہ تلوار میں سے کچھ کنگنے کٹ کے گر گئے اور پھر ہلایا تو پھر وہ اچھی ہو گئی۔ تو اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعبیر کی لی کہ اس جنگ میں کچھ نقصان ہوگا لیکن بالآخر فتح مسلمانوں کی ہوگی، چنانچہ اسی طریقے سے ہوا۔ جی ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين ورأيت فيها بقرا والله خير فإذا هم المؤمنون يوم اور أحد. میں نے اس میں دیکھا کہ چند گائے ہیں کاٹی گئی
تو میں نے اس سے تعبیر لیا کہ کچھ اچھے لوگ قتل کیے جائیں گے، حضرت امیر حمزہ وغیرہ قتل کیے گئے. جی وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن فراس عن عامر الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت أقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلتی تھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرح چلتی تھی. یوں معلوم ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، دونوں کے چلنے کا ایکشن یکساں تھا. جی كان مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بابنتي ثم اجلسها عن يمينه وعن شماله ثم اصر اليها حديثا چپکے سے اثر بیا خانگی میں سرن کچھ بات کی. فبكت فقلت لها لم تبكين ثم اصر اليها حديثا فضحكت فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن فسألتها عما قالت فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله حضور صلى الله عليه اقدس صلی وسلم. اللہ علیہ وسلم کے سر اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت کو میں ظاہر کرنے والی نہیں ہوں. اس لیے حضرت عائشہ نے پوچھا بھی، بھائی ہنسی بھی اور روئی بھی، کیا بات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خانگی میں یا سیرن تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے نہیں بتایا. حتى قبض النبي صلى الله عليه یہاں وسلم تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تب حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ پھر پوچھا تو اس وقت بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس بیماری میں مجھے اندیشہ ہے کہ میرا انتقال ہو جائے گا اور میرا مرنے کا وقت قریب ہے، اس وجہ سے میں روئی. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ میرے مرنے کے بعد میرے خاندان میں سے سب سے پہلے اگر کوئی آئے گی اور مجھ سے ملے گی تو تو ہے. چنانچہ 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. جی فسألتها عما قال فقالت أسر إلي أن جبريل عليه الصلاة والسلام كان يعارضني القرآن كل سنة مرة وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي فبكيت فقال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين فضحكت لذلك. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته في شكوى الذي قبض فيه فسارها بشيء فبكت ثم دعاها فسارها فضحكت فقالت فسألتها عما قالت فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقبض في وجهه الذي توفي فيه فبكيت ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيته أتبعه فضحكت. حدثنا محمد بن عرارة قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدني ابن عباس رضي الله عنهما فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إن لنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے جلیل القدر ہونے کے باوجود اپنے مجلس میں اپنے مشیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا تھا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہیں معلوم ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت بالکل بلوغت کے قریب تھے، یعنی 13-14 سال کے تھے. اور 13-14 سال کے بعد 2 سال حضرت عمر فاروق، 2 سال حضرت ابوبکر صدیق کے، اور 5-6 سال حضرت عمر کے، سمجھ لو تو 7 سال ہو گئے. تو اس وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بالکل نوجوان چھوکرے تھے، 18-19 سال کے. حضرت عبدالرحمن ابن عوف نے کہا، حضرت عبدالرحمن ابن عوف اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ بڑی عمر کے صحابہ تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شورا میں بھی بڑی بڑی عمر کے لوگ تھے. اس میں ایک نوجوان 16-17 سال کا لڑکا، 18 سال کا لڑکا. تو حضرت عبدالرحمن ابن عوف نے کہا آپ اس چھوٹے سے چھوکرے کو شورا میں رکھتے ہیں، اس کی عمر کے تو ہمارے لڑکے ہیں، اس کو کیوں آپ نے شورا میں رکھا؟ یہ کہا. تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اس کو شورا میں رکھا اس کی علمی شان کی وجہ سے، اور وہ علمی شان اس میں معلوم ہوا. جی إن لنا ابنا مثله فقال إنه من حيث تعلم فسأل عمر رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية إذا جاء نصر الله والفتح فقال أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. یعنی اذا جاء میں کیا مطلب ہے؟ تو کہا کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اب آپ کا مشن پورا ہونے والا ہے، اس وجہ سے اب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جانے کی تیاری کرنی چاہیے. جی أعلمه إياه قال ما أعلم منها إلا ما تعلم. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن حنظلة بن غسيل قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه التي مات فيه بملحفة وقد أصيب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد تھا
اور سر میں درد ہونے کی وجہ سے جیسے ہم لوگ اپنے سر پر پٹی باندھے رکھتے ہیں، اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی درد کی وجہ سے سر پر پٹی باندھی ہوئی تھی، وقد أصيب رأسه بإصابة دسماء اور وہ پٹی جو ہے وہ کیا ہے تیل والی ہو گئی تھی، دسمہ ہو گئی تھی جی۔ حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الناس يقولون وتقل الأنصار حتى يكون في الناس بمنزلة الملح في الطعام، یعنی لوگ بڑھتے رہیں گے، انصار کی تعداد تو بڑھے گی نہیں، انصار تو اتنے ہی رہیں گے، اس لیے انصار روز بروز کم ہوتے چلے جائیں گے، ایسے کم ہو جائیں گے جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے، تھوڑا سا ہوتا ہے جی۔ فمن ولي منكم شيئا يضر فيه قوما وينفق فيه آخرين فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم۔ یعنی کیا انصاروں کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کی اور کہا کہ انصاروں کا خیال رکھنا، انصاروں کی نصرت کرنا، انصاروں کی مدد کرنا۔ فكان آخر مجلس جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسين الجعفي عن أبي موسى عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه قال أخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم الحسن فصعد به على المنبر فقال ابني هذا سيد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تقریر کر رہے تھے اور حضرت چھوٹے سے بچے تھے، گھر میں سے ایک دم نکل آئے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو دیکھ کر کہا یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہیں سے حسن اور حسین کی اولاد کو سید کہا جاتا ہے، اور وہ یہ آگے چل کر ایک مرتبہ کیا کہے گا، دو جماعتوں میں جنگ کی تیاری ہوگی اور اس کے عمل کی وجہ سے جنگ نہیں ہوگی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں جی۔ ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين۔ حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى جعفرا وزيدا قبل أن يجيء خبرهم وعيناه تذرفان۔ حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لكم من أنماط؟ قلت وأني يكون لنا الأنماط؟ قال أما إنه ستكون لكم الأنماط، فأنا أقول لها يعني امرأته أخري عني أنماطك، فتقول ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون لكم الأنماط، فأدعوها۔ حدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ قال حدثنا اسرائیل عن ابی اسحاق عن عمرو بن میمون۔ بہترین قسم کا جو لحاف ہوتا ہے اس کو کیا ہے عربی میں نمک سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو کہا کہ بھائی تم لوگ تو چادر بچھا کر لیٹ جایا کرتے تھے، تو کہا کہ انماط ہمارے پاس کہاں آئے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ ایک زمانہ آئے گا تمہارے لیے بہترین انماط ہوگا، اور اب بہترین کیا ہے بستروں کے لیے یہ انماط ان کو ملا جی۔ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال انطلق سعد بن معاذ رضي الله عنه معتمرا قال فنزل على أمية بن خلف أبي سفيان، وكان أمية إذا انطلق إلى الشام فمر بالمدينة نزل على سعد فقال أمية لسعد انتظر حتى إذا، یہ بھی کئی مرتبہ گزرا کہ امیہ جو تھا وہ بڑا سردار تھا مکہ کا، یہ جب مدینہ جاتا تھا تو اس صورت میں حضرت سعد کے پاس اترتا تھا، اور حضرت سعد جب مکہ آتا تھا تو اس کے پاس اترتا تھا، دونوں ایک مرتبہ یہ مکہ آیا اور آ کر اس نے کیا ہے اپنے دوست کے گھر اترے اور کہا کہ بھائی بہترین موقع ہو طواف کرنے کا، سکون اور اطمینان سے میں طواف کروں تو وہ مجھے بتا دینا، وہ حدیث ہے یہ جی۔ حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت فبين سعد يطوف إذ أبو جهل فقال من هذا الذي يطوف بالكعبة؟ ایک دن ابو جہل آ گیا، اس نے دیکھا کہ یہ کس کے ساتھ طواف کر رہا ہے، تو کہا کہ یہ تو سعد ہے، مدینہ سے آیا ہے، کہتا تھا مدینہ میں جنہوں نے ہمارے دشمنوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ کو پناہ دے رکھی ہے۔ فقال سعد أنا سعد، فقال أبو جهل تطوف بالكعبة آمنا وقد أويتم محمدا وأصحابه؟ فقال نعم، فتلاحيا بينهما فقال أمية لسعد، جب بات چیت کرتے ہوئے آواز ذرا بڑا ہونے لگا، بھاشا بھاسی ہو گئی، فقال أمية لسعد لا ترفع صوتك على، یعنی امیہ جو اس کا دوست تھا اس نے اپنے دوست کو کہا کہ دیکھو آواز بلند مت کرو، یہ قوم کا سردار ہے، یہاں مکہ مکرمہ کا ابو جہل قوم کا سردار ہے، اور سردار کے ساتھ ایسی اونچی آواز میں بات نہیں کی جاتی، لا ترفع صوتک، لا ترفع صوتك على ابي الحكم، یہ ابو جہل کا لقب پہلے سے ابو الحکم تھا، بڑا ذہین، بڑا فیصلہ کرنے والا، لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پہنچ گیا اس وجہ سے وہ ابو جہل قرار دیا گیا۔
فإنه سيد أهل الوادي. ثم قال سعد والله لئن منعتني أن أطوف بالبيت. اگر مجھے منع کرتا ہے کعبہ شریف کا طواف کرنے سے تو یاد رکھ تمہارا جو قافلہ مدینہ سے جاتا ہے وہ قافلہ میں روک دوں گا. لا أقطعن متجرك بالشام. قال فجعل أمية يقول لسعد لا ترفع صوتك فجعل يمسكه فغضب سعد فقال وہ حضرت سعد کو ان کا دوست تھا جن کے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے، وہ ان کو چپ رہے کہہ رہا تھا، تو حضرت سعد کو غصہ آیا اور سعد نے غصے میں کہا دعنا عنک، فقال دعنا عنك فإني سمعت محمد صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك. کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تجھ کو قتل کریں گے. کہا کہ مجھے قتل کریں گے؟ کہ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس کو قتل کروں گا. جی. قال إياي. قال نعم. قال والله ما يكذب محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میں قتل کروں گا تو ضرور قتل کریں گے. اذا حدث فرجع الى امراته اس فقال کی بیوی کے پاس گیا اور بیوی کے پاس جا کر کہا ارے ہمارے یہاں مہمان آیا ہے، ہمارا دوست مدینہ منورہ کا، تجھے معلوم ہے اس نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ اس نے کہا کہ محمد نے ان کو کہا ہے کہ محمد مجھے قتل کریں گے. فقال اما تعلمين ما قال لي اخي اليثربي. قالت وما قال؟ قال زعم انه سمع محمدا يزعم انه قاتلي. قالت فوالله ما يكذب محمد صلى الله عليه وسلم. قال فلما خرجوا الى بدر. جب بدر میں نکلنے کا موقع آیا تو یہ نکلنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن ابو جہل آیا ان کے پاس اور ہاتھ میں سرما دانی لے کر آیا، اور سرما دانی لے کر آنے کے بعد کہا لے یہ سرما آنکھ میں لگا اور عورتوں کے ساتھ بیٹھ، ڈرتا ہے تو نکلنے سے نکل. بہرحال ابو جہل نے اس کو نکالا. اب اس کی بیوی کہہ رہی ہے تم جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ تمہارا یثربی دوست نے کیا کہا تھا معلوم ہے؟ کہا کہ معلوم ہے، لیکن میں جاتا رہا ہوں، لیکن تھوڑے دنوں میں چپکے سے میں واپس آ جاؤں گا. وجاء الصريخ. قالت له امراته اما ما ذكرت ما قال لك. اماما کہاں ہے؟ اما ذكرت. اماما کہاں ہے؟ پھر اما ذکرتا ما قال لك. تو یاد ہے تیرے دوست نے کیا کہا تھا؟ اما یاد ہے تجھے کیا کہا تھا تیرے دوست نے؟ ذکرتا ما قال لك اخوك اليثربي. قال فاراد ان لا يخرج فقال له ابو جهل انك من اشراف الوادي فسرنا بنا يوما. ابو جہل نے کہا کہ یہاں کے بڑے لوگوں میں تمہارا نام ہے، تم نہیں آؤ گے تو لوگوں پر اثر پڑے گا، اس وجہ سے تم کو نکلنا پڑے گا. تو کہا چل میں نکلوں گا، لیکن 2-3 دن میں کچھ بہانہ کر کے واپس آؤں گا. کہا کہ ایک مرتبہ نکل جائے پھر واپس آ جانا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جی. فسار معهم فقتله الله. حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال اخبرنا عبد الرحمن بن المغيرة عن ابيه عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رايت الناس مجتمعين في صعيد فقال ابو بكر فنزع ذنوبا او ذنوبين وفي بعض نزعه ضعف والله يغفر له. ثم اخذها عمر فاستحالت بيده ضربا فلم ارى عبقريا في الناس يفريه حتى ضرب الناس بعقل. وقال همام سمعت ابا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فنزع ابو بكر ذنوبين. حدثنا عباس بن الوليد النرسي قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي قال حدثنا ابو عثمان قال انبئت ان جبرائيل اتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ام سلمة رضي الله عنها. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے گھر میں تھے. حدیث میں کئی مرتبہ گزر چکی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وحی لے کر آئے، اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل میں وحی لے کر آئے، اس لیے دہیہ قلبی کی شکل میں آئے تھے. اور حضرت ام سلمہ نے دیکھا اپنے گھر میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دہیہ قلبی کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اس لیے انہوں نے کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی. آتے ہیں بات کرتے ہیں. لیکن جب وہ چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے اور مسجد میں جا کر کہا کہ ابھی مجھ پر وہی نازل ہوئی ہے. تب میں سمجھی کہ وہ جو میں جس کو دہیہ قلبی سمجھی تھی وہ جبریل تھے. فجعل يتحدث ثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة من هذا أو كما قالت هذا دحية. فقالت أم سلمة رضي الله عنها أيم الله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم بخبر جبرائيل أو كما قال فقلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا؟ قال من أسامة بن زيد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان اليهود جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ان رجلا منهم وامراه زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقالوا نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله یہ بھی کئی مرتبہ گزر چکا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ سب سے آخری نبی جو ہے وہ یہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی کے لیے بتایا تھا اور وہ جانتے تھے لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اس وجہ سے کہ وہ اپنا والا نہیں ہے, حضرت اسماعیل کے خاندان میں سے ہے اس وجہ سے. بہرحال انہوں نے کیا ہے یہودیوں میں سے ایک مرد عورت نے زنا کیا. انہوں نے کہا کہ یار ہمارا مسلک تو بڑا سخت ہے, اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں یہ شریعت نرم ہے, اس میں بہت ساری سہولتیں ہیں, چلو ایک کام کرتے ہیں ان کا فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کراتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ بھی تیری شریعت, یہ بھی تیری شریعت, یہ بھی تیرا رسول, یہ بھی تیرا رسول, اس لیے ہم نے اس سے فیصلہ کروا لیا. اب فیصلہ جو کروایا تھا توریت کا اور اسلام کا حکم یکساں ہی تھا کہ اگر کیا ہے شادی شدہ ہے تو پتھر مارو اور شادی شدہ نہیں تو 100 کوڑے مارو, سمجھ میں. اب اس کے اوپر عمل کیا گیا تو جو مرد تھا جس نے زنا کیا تو عورت کے ساتھ, اس کو بہت محبت تھی اس وجہ سے وہ عورت کے اوپر گر جاتا تھا تاکہ 2 پتھر اس کو زیادہ لگے اور 2 پتھر اس کو کم لگے. جی. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه كذبتم ان فيها الرجم فاتوا بالتوراة فنشروها فوضع احدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام رضي الله عنه ارفع يدك فرفعه. اپنی انگلی کو ہٹا, اپنی انگلی اٹھا تو اس کے نیچے وہی آیت لکھی ہوئی تھی جو رجم کی تھی. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. فقال عبد الله فرأيت الرجل. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب پتھر مارنے لگے تو یہ آدمی بیوی کے ساتھ, عورت کے ساتھ اس کو محبت ہوگی اس لیے اس کو بچانے کے لیے یا کم لگنے کے لیے وہ خود زیادہ پتھر کھا رہا تھا. جی. فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلی اللہ علیہ وسلم آیة فأراهم. مکہ مکرمہ کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کوئی نشانی دکھلائیے تو اس وقت انہوں نے چاند کو کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. جی. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال انشق القمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم شقتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يوسف قال حدثنا شيبان قال ان قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن انس رضي الله عنه انه حدثهم ان اهل مكة سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يريهم آية فاراهم انشقاق القمر. حدثنا خلف بن خالد القرشي قال حدثنا بكر بن مزرع عن جعفر بن ربيعة عن عراق بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله. 13ویں سن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی ہے. سمجھ میں تو ہجرت سے 5 سال پہلے, سمجھ میں. اس لیے نبوت کے بعد 6 یا 7ویں سال میں چاند کے 2 ٹکڑے کیے گئے تھے. جی. عن عبد الله بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما ان القمر انشق في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. باب حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثني ابي عن قتادة قال حدثنا انس رضي الله عنه ان رجلين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم بالکل اندھیری رات تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس جو لکڑی تھی اس لکڑی میں روشنی کے لیے ٹارچ کا کام دینے لگی, اور جب دونوں کا راستہ پھر گیا تو دونوں کی لکڑیوں میں روشنی ہو گئی. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی کرامات تھی. جی. ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين ايديهما فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى اتى اهله. حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثنا قتل قال سمعت المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال ناس من امتي ظاهرين حتى ياتيهم امر الله وهم ظاهرون. حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثني ابن جابر قال حدثني عمر بن علي انه سمع معاوية رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من امتي امة قائمة بامر الله لا يضرهم. یعنی ہمیشہ میری امت میں ایک جماعت بالکل حق پر قائم رہے گی,
اور حق کو تھامے رہے گی, حق کے مطابق عمل کرتے رہے گی. لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. اللہ یاتی امر اللہ ہے, حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. حتی یاتی ہم کہاں ہے؟ حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال عمير بن هاني. حدیث میں اپنی طرف سے ہی بڑھاتے چلے جاتے ہوں, یہاں پہ لکھا ہو تیرے جیسا ہوگا لکھنے والا. حتی یاتی حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال عمير بن هاني فقال مالك بن يخامر قال معاذ وهم بالشام. قال معاوية وهذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول وهم بالشام. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا شبيب بن برقة قال سمعت الحي يتحدثون عن عروة هو البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار فجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه. صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی, برکت کے لیے دعا بے میں برکت کی کہ تو جو بھی تجارت کرے تیرے تجارت میں تجھے فائدہ ہو. فكان لو اشترى التراب لرب. تاکہ اگر وہ مٹی بھی خریدتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت سے اسے اس میں بھی فائدہ ہوتا تھا. لربح فيه. قال سفيان كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کہتے ہیں اسی وجہ سے ان کے ساتھ تجارت میں شریک ہوتے تھے کہ بھائی تمہیں تو تجارت میں فائدہ ہی ہونے والا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, ہمیں بھی شریک کر لو کہ ہمیں بھی کچھ فائدہ ہو. قال سمعه شبيب بن عروة فأتيته فقال شبيب إني لم أسمعه من عروة فقال سمعت الحي يخبرونه عنه ولكن سمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة. قال ولقد رأيت في داره 70 فرسا. اس وجہ سے حضرت عروہ کے گھر میں بہت سارے گھوڑے باندھے ہوئے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے برکت کی دعا کی ہے اس وجہ سے. جی. قال سفيان يشتري له شاة كأنها أضحية. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل معقود الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة ونبي التياحي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السماني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل ثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطالها في مرج أو روضة فما أصابت في طيالها من المرج أو الروضة كانت له حسنات ولو أنها قطعت طيالها فاستنت شرفا أو شرفين كانت أراسها حسنات له ولو أن مرت بنهر فشربت ولم يرد أن يسقيها كان ذلك له حسنات. ورجل ربطها تغنيا وسترا وتعففا ولم ينس حق الله تغنيا وسترا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها وظهورها فهي له كذلك ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي وزر له. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب عن محمد سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بكرة وقد خرجوا بالمساحي فلما رأوه قالوا محمد والخميس وأحالوا إلى الحشن يسعون فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال أبو عبد الله دع فرفع يديه فإني أخشى أن لا تكون محفوظا وإن كان فيه فرفع يديه فإني غريب جدا. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سمعت منك حديثا كثيرا فأنساه. حضرت ابو ہریرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میں بہت بھول جاتا ہوں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ کے طور پر کہا اور اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ کا حافظہ کوئی ہو گیا پھر نہیں بھولے. جی. قال ابسط رداءك فبسطت فغرف بيده فيه
ثم قال أزمه فضممته فما نسيت حديثا بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه حضور وسلم. اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی فضیلت ہے. ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله. صحابی کسے کہتے ہیں؟ وہ بتایا کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، یا اگر نابی نہ ہے تو ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑی دیر بھی رہا ہو تو ایسے آدمی کو صحابہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. جی. قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول حدثنا ابو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. یعنی صحابہ کا لوگ تلاش کریں گے کہ ہے بھائی تمہارے اندر کوئی صحابی ہے. اتنے اچھے صحابہ کے اخلاق عادات وغیرہ لوگوں میں مشہور ہوں گے کہ لوگ صحابہ کو ویسے ہی چابیاں سپرد کر دیں گے. جی. فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تابعی کا پھر دوڑائے گا. فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم. حدثنا إسحاق بن راهويه حدثنا النضر قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة سمعت زادم ابن مزرب سمعت عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفونون ويظهر فيهم السمن. حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة احدهم يمينه ويمينه شهادته. قال ابراهيم وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. باب مناقب المهاجرين وفضلهم منهم ابو بكر عبداللہ. مہاجرین یعنی ہجرت کرنے والوں کی فضیلت اب یہاں سے بیان کی جا رہی ہے. اور ہجرت کرنے والے میں انفار کی یعنی لوگوں کی فضیلت زیادہ ہے، جس میں آدمی زیادہ ہے. اور ایک اس کی فضیلت اس کی فضیلت اس کی فضیلت اس کی فضیلت کر کے مہاجرین کی تعداد زیادہ ہے. انصار میں آدمیوں کی تعداد کم ہے لیکن فضیلت انصار کی زیادہ ہے جو آگے آئے گی. جی. منهم ابو بكر عبد الله بن ابي قحافة التيمي رضي الله عنه وقول الله عز وجل للفقراء المهاجرين الآية. وقال الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله الآية. قالت عائشة وأبو سعيد وابن عباس رضي الله عنهم وكان أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق للبراء قال اشترى أبو بكر من عازب رحلا ب13 درهم فقال أبو بكر لعازب مر البراء فليحمل إلي رحلي. فقال عازب لا حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتما من مكة. جب ہجرت کے لیے نکلے تھے وہ تفصیل سناؤ. والمشركون يطلبونكم. قال ارتحلنا من مكة فأحيينا أو سرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا وقام قامي ظهيرتي فرميت ببصري هل أرى من ظل فآوي إليه فإذا هو صخرة أتيتها فنظرت بقية ظل لها فسويته ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه ثم قلت له يستضي يا نبي الله. یہ حدیث گزری تھی وہی کہ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے بستر وغیرہ بچھایا، صفائی کی اور کہا کہ آپ آرام کیجئے، میں کھانا وغیرہ تلاش کر کے آتا ہوں. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم ثم انطلقت انظر ما حولي هل ارى من الطلب احدا فاذا انا براع غنم يسوق غنمه الى الصخره يريد منها الذي اردنا. فسالته فقلت لمن انت يا غلام؟ قال لرجل من قريش سماه فعرفته فقلت فهل في غنمك من لبن؟ قال نعم. فقلت فهل انت حالب اللبن؟ قال نعم. فامرته فاعتقل شاة من غنمه ثم امرته ان ينفذ زرعا من الغبار ثم امرته ان ينفذ كفيه فقال هكذا ضرب احدى كفيه بالاخرى فحلب لي كسبة من لبن وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها قرفة فصببت على اللبن حتى برد أسفله فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقته قد استيقظ فقلت اشرب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب حتى رضيت ثم قلت آن الرحيل
يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى، فارتحلنا والقوم يطلبوننا فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له، فقلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا تحزن إن الله معنا. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا همام عن ثابت عن أنس عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. یعنی اگر کوئی نیچے سے اپنے پاؤں کی طرف بھی دیکھے گا تو ہم لوگوں کو دیکھ لے گا. فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سد الأبواب إلا باب أبي بكر. قاله ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا قليل قال حدثني سالم أبو النضر عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال إن الله غير عبدا بين الدنيا إن الله خير. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آدمی کو اختیار دیا کہ دنیا میں رہنا ہو دنیا میں رہو، آخرت میں رہنا ہو آخرت میں رہو. تو تقریر کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابوبکر بیٹھے ہوئے تھے، وہ رونے لگے تو دوسرے کہنے لگے اس بڈھے کو دیکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی واقعہ بیان کر رہے ہیں اور یہ رو رہا ہے. وہ حالانکہ وہ نہیں سمجھ رہے کہ حضرت ابوبکر سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حالت قوم کے سامنے ذکر کر رہے ہیں. جی إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال فبكى أبو بكر فتعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر هو أعلمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد. باب إلا سد إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. باب فضل ابی بکر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدثنا عبد العزیز. یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ سب سے اونچا درجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور امت میں سب سے اونچا درجہ انسانوں میں امتیوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. پھر اس کے بعد اللہ حسب ترتیب خلافہ، دوسرے نمبر پر عمر، تیسرے نمبر پر عثمان اور چوتھے نمبر پر علی. جی حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير ابا بکر. یعنی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے، سب سے اونچا درجہ کون، سب سے اچھا آدمی کون، سب سے اونچا درجہ کون. تو ہم اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حضرت ابو بکر ہی کو سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا، سب سے افضل سمجھا کرتے تھے. نخیر ابا بکرین فنخير ابا بکر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهما. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا قاله ابو سعيد. حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر ولكن اخي وصاحبي. حدثنا معل بن اسد وموسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب عن ايوب وقال لو كنت متخذا خليلا لاتخذته خليلا ولكن اخوة الاسلام افضل. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن ايوب مثله. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن عبد الله بن ابي مليكة قال كتب اهل الكوفة الى ابن الزبير في الجد فقال اما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من هذه الامة خليلا لاتخذته انزله ابا يعني ابا بكر. باب حدثنا الحميدي ومحمد بن عبيد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن محمد بن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن ابيه قال اتت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فامرها ان ترجع اليه قالت ارايت ان جئت یعنی ایک عورت آئی اور آ کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات چیت کرنے کے بعد وہ عورت جانے لگی تو اس وقت اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا کہ اگر مجھے پھر دوبارہ کوئی ضرورت پیش آئی اور میں یہاں آئی اور آپ نہ ملے تو میں کس سے بات کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر سے. گویا کہ اپنے بعد خلیفہ بنانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً کہہ دیا کہ میرے بعد ابو بکر ہوں گے. جی قالت أرأيت إن جئت ولم أجدك كأنها تقول الموت. قال صلى الله عليه وسلم إن لم تجديني فأوتي أبا بكر. حدثنا أحمد بن أبي الطيب قال حدثنا إسماعيل بن مجالد قال حدثنا بيان بن بشر أن وبرة بن عبد الرحمن عن همام قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا 5 أعبد وامرأتان وأبو بكر. یعنی جس حضرت عمر ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے، بہت ابتدا میں مسلمان ہوئے تھے،
حضرت عمار ابن یاسر کہتے ہیں کہ جس وقت میں مسلمان ہوا تو صرف 5 آدمی مسلمان تھے. عمارن وما معه إلا 5 أعبد سمیت عمارن سمعت عمارا يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اور معه نہیں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مگر 5 آدمی. إلا 5 أعبد وامرأتان وأبو بكر. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا زيد بن واقد عن بصر بن عبيد الله عن عايز الله أبي إدريس عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف صوبه حتى أبدى عن ركبتيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر فسلم فقال إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي ذلك فأقبلت إليك فقال يغفر الله لك يا أبا بكر 3 ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل أتم أبو بكر قالوا لا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجلس على ركبتيه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أنا كنت أظلم 2 فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں کچھ گڑبڑ ہو گئی، دوستی تھی، بات چیت میں ہو گئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر سمجھ گئے کہ ابوبکر کو کسی نے غصے دلایا ہوا ہے. بہرحال جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو پھر حضرت معلوم ہوا تو حضرت عمر کی غلطی تھی. تو حضور اپنا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو برا کہنے لگے. تو دیکھو حضرت ابوبکر کو، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میری غلطی تھی، عمر کی غلطی نہیں تھی، عمر کو آپ کچھ نہ کہیں. کتنی دوستی تھی، کتنی طاقت تھی، اس سے معلوم ہوتا ہے. إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي 2 فما أوذي بعد. حضرت عمر فاروق تو بعد میں مسلمان ہوئے تھے، حضرت ابوبکر تو پہلے مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قدر زیادہ کرتے تھے. جی. حدثنا معل بن اسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا خالد الحذاء عن ابي عثمان قال حدثني عمرو بن العاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث ولا جيش ذات السلاسل فاتيته فقلت اي الناس احب اليك قال عائشه فقلت من الرجال قال ابوها قال فقلت ثم من قال ثم عمر بن الخطاب فعد رجالا. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شيبان بن الزهري قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ان ابا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فاخذ منها شاة فطلبه الراعي فالتفت اليه الذئب فقال من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري وبينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها فالتفتت اليه فكلمته فقالت إني لم أخلق لهذا ولكني خلقت للحرث فقال الناس سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني ابن المسيب سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم ہمارے یہاں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم رأيتني على قلب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس ينزو نزع عمر حتى ضرب الناس بعقان. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء. تکبر کے طور پر جو آدمی کپڑے کو لمبا پہنے من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال ابو بکر ان احد شقي ثوبه. حضرت ابوبکر سے صدیق رضی اللہ عنہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری سکھ ذرا دبی ہے اس لیے میں لمبا تو نہیں پہنتا ہوں لیکن کپڑا جھک جاتا ہے، نیچے ہو جاتا ہے. يسترخي الا ان اتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انك لست تصنع ذلك خيلاء. قال موسى
قلت لسالم أذكر عبد الله من جر إزاره قال لم أسمعه ذكر إلا ثوبه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن زهير قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب يعني الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من بعد الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من بعد الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان. فقال أبو بكر ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ وقال هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن هشام بن عروة قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس دن انتقال ہوا بتایا تھا میں نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن رات کو پردہ صبح کو پردہ ہٹایا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے بعد گھر آئے. حضرت عائشہ سے پوچھا کہا کہ آج تو رات بھی بہت اچھی گزری اور طبیعت بہت اچھی ہے. عامتاً ایسا ہوتا ہی ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے کچھ کام رکا ہوا تھا, اس کام کو پورا کرنے کے لیے سنہ جگہ کا نام ہے وہاں تشریف لے گئے. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح. فقال إسماعيل يعني بن عالية فقام عمر رضي الله عنه يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. اب ساری حالت بگڑ گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلیل القدر ہونے کے باوجود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حالت بدل گئی. وہ غصے ہو گئے اور کہنے لگے اگر کوئی کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے تو میں ابھی اس کی گردن اڑا دوں گا. وقال عمر رضي الله عنه والله ما كان يقع في نفسه إلا ذاك ولا يبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا جس جگہ پر گئے تھے وہاں اطلاع کی گئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے آئے اور آ کر جب مسجد میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آئے تو دیکھا لوگوں کی حالت کیا ہے. لوگ رو رہے ہیں, پاگل ہو رہے ہیں, کچھ ہو رہا ہے. حضرت ابوبکر نے کسی کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کی, سیدھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا, بیٹی کا گھر تھا, اس لیے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں تھی. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑائی ہوئی تھی, چادر اٹھائی اور اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا. اور بوسہ دینے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ پر حقیقی موت طاری ہوئی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مرے نہیں ہیں, آئیں گے پھر مریں گے تو ڈبل موت ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو ڈبل موت نہیں دے گا. اور پھر اس طریقے سے بن کر چہرہ چھپا دیا, چادر اڑا دی اور پھر حضرت ابوبکر سیدھے مسجد میں گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ غصے میں طلاق لیے تلوار لیے ہوئے گھوم رہے تھے. حضرت ابوبکر نے کچھ نہیں کہا, سیدھے ممبر پر گئے اور ممبر پر جا کر بیٹھ گئے اور الحمدللہ کر کے خطبہ شروع کیا. بس خطبہ شروع کرنا تھا, خطبہ کا سننا تھا کہ سارے لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے اور حضرت ابوبکر کی بات سننے لگے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی بیٹھ گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر جملے میں قرآن پاک کی آیت پڑھی. لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ گویا یہ آیت یاد تو تھی, حافظ تھے لوگ, لیکن ذہول ہو گیا تھا, دماغ سے نکل گئی تھی. اس وقت ان کو سب کو یہی معلوم ہوا کہ یہی آیت ابھی نازل ہوئی ہے. اب مدینہ منورہ میں جہاں دیکھو وہاں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, یہی آیت پڑھی جا رہی ہے. جی فقبله قال بأبي أنت وأمي تبت حيا وميتا والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين ابدا. ثم خرج فقال ايها الحليف على رسلك. فلما تكلم ابو بكر جلس عمر فحمد الله ابو بكر واثنى عليه وقال الا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. وقال انك ميت وانهم ميتون. وقال وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال فنشز الناس يبكون
قال واجتمعت الانصار الى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا منا. اب لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، اس وجہ سے خلافت کی تحریک چل پڑی اب. فقالوا منا امير ومنكم امير فذهب اليهم ابو بكر رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وابو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه فذهب عمر يتكلم. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھیلے پوچے نرم آدمی ہے، اس لیے خود بولنا چاہا. حضرت ابوبکر نے کہا آپ بیٹھ جائے میں بول رہا ہوں. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی پر مغز تقریر کی کہ حضرت عمر فرما رہے تھے کہ میں جو سوچا تھا سمجھا تھا حضرت ابوبکر نے اس سے بھی زیادہ آگے انہوں نے ذکر کیا. جی. فاسقطه ابو بكر رضي الله عنه وكان عمر رضي الله عنه يقول والله ما اردت بذلك الا اني قد هيأت كلاما قد اعجبني خشيت ان لا يبلغه ابو بكر رضي الله عنه. مجھے نہیں معلوم تھا کہ ابوبکر ایسا بول لیں گے، اس لیے میں نے بہت تیاری کر رکھی تھی، لیکن ابوبکر نے بہت زیادہ بلاغت کے ساتھ مدعے کو خاص طور پر اس کو ظاہر کر کے باتیں کی. ثم تكلم ابو بكر رضي الله عنه فتكلم ابلغ الناس فقال في كلامه نحن الامراء وانتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر لا والله لا نفعل منا امير ومنكم امير. فقال ابو بكر لا ولكن الامراء وانتم الوزراء هم اوسط العرب دارا واعرضهم احسابا فبايعوا عمر رضي الله عنه. اور جب یہ بات ہوئی تو حضرت ابو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت کھڑے ہو کر کہا کہ ابوبکر کو کہ ابوبکر آپ ہاتھ پھیلائیے، میں آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتا ہوں، آپ کو امیر بناتا ہوں. اور پھر حضرت ابو عبیدہ اپنے جرہ ساتھ میں تھے، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی. اور پھر سقیفہ بنی ساعدہ میں جو تھے ان سب نے حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کی. جی. وابا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه فقال عمر بل ما يعوك فانت سيدنا وخيرنا واحبنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاخذ عمر بيده وبايعه الناس. فقال قائل قتلتم سعد بن عبادة؟ قال عمر قتله الله. وقال عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال عبد الرحمن بن القاسم اخبرني القاسم ان عائشة رضي الله عنها قالت شخص بصر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال في الرفيق الاعلى ثلاثا وقص الحديث. قالت فما كانت من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بها لقد خوف عمر الناس وإن فيهم لنفاقا فردهم الله بذلك. ثم لقد بصر أبو بكر الناس الهدى وعرفهم الحق الذي عليهم وخرجوا به يتلون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى الشاكرين. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا جابر بن أبي راشد قال حدثنا أبو يعلى عن محمد بن الحنفية قال قلت لأبي أي الناس خير بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لأبي یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے سوال کیا کہ قلت أي الناس خير بعد النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اچھا سب سے اونچا درجہ کس کا ہے؟ قال ابو بکر. قال ابو بکر. حضرت علی نے کہا ابو بکر. قال قلت ثم من؟ اچھا اس کے بعد تو عمر. قال عمر وخشيت ان يقول عثمان. قلت ثم انت؟ قال اما ان. یعنی میں نے پھر پوچھا کہ پھر آپ کون درجہ، آپ کی کیا حالت ہے؟ کہ نہیں میں تو ادنا سے ایک مسلمان ہوں. جی. ما انا الا رجل من المسلمين. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع يقضي لي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه. ہار گم ہو گیا تھا وہ. وقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فأتى الناس أبا بكر فقالوا ألا ترى ما صنعت کیا تمہاری بیٹی نے، وہ دیکھو تو صحیح. أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر سر ران پر رکھ کر سو رہے تھے. واضع رأسه على فخذه قد نام. فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت فعاتبني وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التجرك إلا مكان من التحرك. فلا يمنعني من التحرك. یہاں کہاں تجارت کرنے جائے گی؟ من التحرك. یعنی حضرت عائشہ کہتے مجھے ابو نے مارا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ران پر تھے، میں ذرا سی بھی حرکت کرتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ پڑتے، اس لیے میں تحریک حرکت ذرا سے بھی نہیں کر سکی.
ولا من التحرك فلا يمنعني من التحرك الا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اصبح على غير ماء فانزل الله آية التيمم فتيمموا فقال اسيد بن اسید الحضير ابن حضیر نے کہا کہ یہ آپ کی پہلی بات نہیں ہے بلکہ بار بار ایسا ہوا ہے کہ آپ کی وجہ سے ذرا سے بھی تکلیف ہوئی اللہ نے کوئی راحت پیدا کر دی جی ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر فقالت عائشة رضي الله عنها فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته حدثنا آدم بن إياس قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا سے خرچ کرو گے تو صحابہ کا ایک مٹھی جو نہیں پہنچ سکتا، اتنے وہ مخلص ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں، تو اخلاص کا عمل ہے. ولا نصفه تابعه جرير وعبد الله بن داود وابو معاويه ومحاضر الأعمش حدثنا محمد بن مسكين ابو الحسن قال حدثني يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان عن شريك بن ابي نمير عن سعيد بن المسيب اخبرني ابو موسى الاشعري رضي الله عنه انه توضا في بيته ثم خرج فقلت لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مرتبہ میں نے گھر میں وضو کیا اور وضو کر کے نکلا اور کہا کہ آج تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہوں گا اور میں کہیں جانے آنے کا نہیں، بس میں نے ارادہ کر لیا کہ آج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہوں گا. فقلت لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكونن معه يومي هذا قال فجاء المسجد فسألني النبي صلى الله عليه وسلم اس وجہ سے میں گھر سے وضو کر کے مسجد میں آیا. میں نے مسجد میں پوچھا کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو کسی نے بتایا ابھی اس راستے سے گئے ہیں. میں اس راستے سے چل پڑا جی. فقالوا خرج ووجه هنا فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر عريس یہاں تک کہ بیر عریس جو کنواں تھا اس کنویں کے پاس میں پہنچا تو دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیر عریس کے منڈیر پر پاؤں لٹکائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فتوضأ فقمت إليه فإذا هو جالس على بئر عريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلهما في البئر. یعنی ساقن کو کھول دیا تو ساق تو سطر میں داخل ہے، تو لنگی کے اوپر جو کرتا کا کپڑا ہوتا ہے وہ اس کرتے کے کپڑے کو گویا کہ ساق پر سے ہٹا دیا جی. فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب فقلت لا أكونن بواب رسول الله صلى الله عليه آج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دربانی کا رول ادا کروں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دربان بنوں گا آج. لا أكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم فجاء أبو بكر فدفع الباب فقلت حضرت من ابو هذا بکر آئے، انہوں نے دروازہ کھٹکھڑایا، میں گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا من ھذا؟ فقلت من هذا فقال أبو بكر فقلت على رسلك ثم میں نے ذهب. کہا کون ہے بھائی؟ تو ابو بکر کہا ٹھہرو میں اجازت لے کر آتا ہوں. وہ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کر کہا کہ حضرت ابو بکر آئے ہوئے ہیں، کیا اجازت دو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس کو اجازت دے دو اور خوشخبری بھی سنا دو جی. ثم ذهبت فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أبو بكر يستأذن فقال إذن له وبشره بالجنة فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه حضور وسلم. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ان کی دانی طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے. معه في القف ودل رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ. میں اپنے بھائی کو، میں نے خود وضو کر کے نکل آیا اور میں نے بھائی کو کہا جلدی سے تو بھی وضو کر کے آ جا. تو میں نے اپنے بھائی کو چھوڑا تھا کہ بھائی وضو کر کے آ، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں کہ بھائی یہاں تو جنت مل رہی ہے، آجا آجا. وہ بھائی آیا ہی نہیں، بھائی آ نہیں رہا ہے ابھی جی. وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني فقلت إن يريد الله بفلان يريد أخاه خير يأتي به فإذا إنسان يحرك الباب فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب فقلت على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقلت هذا عمر بن الخطاب يستأذن فقال إذن له وبشره بالجنة. فجئت وقلت ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره ودل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دانی طرف حضرت ابو بکر بیٹھے، درمیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی طرف حضرت عمر بیٹھے. یعنی کنویں کی جو منڈیر تھی وہ پوری ہو گئی جی. ودل رجليه في البئر
ثم رجعت فجلست فقلت إن يريد الله بفلان خيرا يأتي به. فجاء إنسان يحرك الباب فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان. فقلت على رسلك. وجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. بلوى تصيبه ایک مصیبت پہنچے گی مخالفت کی دشمنی کی. جی. فجئته فقلت له ادخل وبشرك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك. فدخل فوجد الكف قد ملئ. وہ خوف جو تھی وہ بھر چکی تھی. اس وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائن میں نہیں بیٹھے بلکہ سامنے کی لائن میں بیٹھے. جی. قد ملئ فجلس وجاهه الى الشق الاخر. قال شريك قال سعيد بن المسيب فاولتهما قبورهم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. حدثنا عمر اور حضرت عثمان دونوں شہید تھے اس لیے. حدثنا احمد بن سعيد ابو عبد الله قال حدثنا ابو بن جرير قال حدثنا صخر النافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما انا على بئر انزع منها جاءني ابو بكر وعمر فاخذ ابو بكر الدلو فنزع ذنوبا او ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له. ثم اخذ ابن الخطاب من يد ابي بكر فاستحالت في يدي ضربا فلم ارى عبقريا من الناس يفري فريه فنزع حتى ضرب الناس بعطين. قال وهب الأطن مبرك الإبل يقول روية الإبل فأنا آخر. حدثني الوليد بن صالح قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عمر بن سعيد بن أبي حسين المكي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إني لواقف في قوم فدعوا الله لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد وضع على سريره إذا رجل من خلفه قد وضع مرفقه على منكبه يقول يرحم الله إن كنت لأرجو أن یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے انہوں نے دعا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم کرے. إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك لأني كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت وأبو بكر وعمر. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کہا کرتے تھے میں بھی مان لیا میں نے بھی یقین کر لیا ابو بکر عمر نے بھی یقین کر لیا حالانکہ اس وقت ابو بکر عمر ہوتے نہیں تھے. وفعلت وأبو بكر وعمر وانطلقت أبو بكر وعمر وإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما فالتفت فإذا علي بن أبي طالب. میں نے دیکھا یہ کون بول رہا ہے تو جو دیکھا تو میں نے یہ سب دیکھا کہ یہ بولنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جی. حدثنا محمد بن يزيد الكوفي قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال سألت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فوضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه فقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. مناقب عمر الخطاب بن حفص القرشي العدوي رضي الله عنه. حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا عبد العزيز بن الماجشون قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة. ایک عورت کو میں نے وضو کرتے ہوئے دیکھا. جی. وسمعت خشفة فقلت من هذا فقال هذا بلال ورأيت قصرا بفنائه جارية فقلت لمن هذا فقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك فقال عمر رضي الله عنه بأبي وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك أغار. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا الليث قال حدثني أقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوزع إلى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر فقالوا لعمر فذكرت غيرته فوليت مدبرا فبكى عمر رضي الله عنه وقال عليك أغار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن صلتي أبو جعفر الكوفي قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال أخبرني حمزة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم شربت يعني اللبن حتى أنظر إلى الري يجري في ظفري أو في أظفاري ثم ناولت عمر رضي الله عنه فقالوا فما أولت قال العلم.
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله قال حدثني ابو بكر بن سالم عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت في المنام اني انزل بدلو بقره على قريب فجاء ابو بكر فنزع ذنوبا او ذنوبين نزعا ضعيفا والله يغفر له ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستحالت غربا فلم ارى عبقريا يفري فريه حتى روي الناس وضربوا باعطان. قال ابن جريج الأبقري إتاق الزرابي وقال يحيى الزرابي التنافس لها خمل رقيق مبسوطة كثيرة وهو سيد القوم أعني الأبقرية. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد قال وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد أن محمد بن سعد بن أبي وقاص أخبره أن أباه قال استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته فلما استأذن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قمنا فبادرنا الحجاب فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. کیوں ہنس رہے ہیں؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء التي كنا عندي فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب فقال عمر رضي الله عنه فأنت أحق. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ زیادہ لائق ہیں کہ آپ سے ڈرا جائے. میں کیا حیثیت رکھتا ہوں؟ فأنت أحق أن يهبن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عمر يا عدوات أنفسهن أتهبنني مجھ سے ڈرتی ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی؟ ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا نعم أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيهن يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما زلنا عزة منذ جب حضرت عمر اسلام لائے، حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد ہمیں عزت ملی، ورنہ تو ہمیں بہت لوگ پریشان کرتے تھے. جی حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عمر بن سعيد عن ابن ابي مليكه انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول وزع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل ان يرفع وانا فيهم فلم يروني الا رجل اخذ منكبي فاذا علي فترحم على عمر وقال ما خلفت احدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك وحسبت أني كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ساتھیوں کے ساتھی قبر میں جگہ دے گا ابو بکر کے ساتھ. يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زرين قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة وقال لي خليفة قال حدثنا محمد بن سواء وكهمس بن المنهاري قال حدثنا سعيد عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال شهد النبي صلى الله عليه وسلم احدا ومعه ابو بكر وعمر وعثمان فرجف به. ابو بکر اور عمر عثمان ساتھ میں تھے. حرکت زلزلہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں مار کر کہا ٹھہر جا. فضربه برجله فقال اسقط احد فما عليك الا نبي وصديق وشهيد. نبی صدیق اور شہید سمجھا حضرت عمر اور حضرت عثمان، چنانچہ دونوں بعد میں شہید ہوئے. جی حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر هو ابن محمد ان زيد بن اسلم حدثه عن ابيه قال سالني ابن عمر رضي الله عنه عن بعض شأنه يعني عمر فاخبرته فقال ما رايت احدا قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قبض كان اجد واجود حتى انتهى من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عماد بن ثابت عن انس رضي الله عنه ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعه فقال متى الساعه فقال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ قیامت کب ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا کیا تیاری کر رکھی ہے آپ نے؟ قیامت کی کچھ تیاری کر رکھی ہے؟ جب قیامت کی تیاری کر رکھی ہو تو پوچھنا فائدہ دیتا ہے. امتحان کب ہے؟ ارے بھائی کوئی تیاری کی ہے تو، تیاری نہیں کی ہو تم پوچھ رہے امتحان کب ہے، تو کیا فائدہ اس سے. جی قال وماذا اعدت لها قال لا شيء الا اني کہا کہ کچھ میں نے تیاری تو نہیں کی، باقی ایک بات ہے، مجھے اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے. بس یہ محبت حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت ہونا، یہ بہت بڑی بات ہے. انہوں نے کہا کہ لا شیء الا
إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال أنت مع من بس أحببت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، انت مع من احببت، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تیری محبت ہے۔ آگے بھی یہ میں نے بتایا تھا اور تم کو بھی میں نے بتایا تھا کہ دیکھو ہم لوگوں کو ہماری محبت پتہ نہیں کس کس کے ساتھ ہوگی، سمجھنا ہے، کسی کو ایکٹر کے ساتھ ہوگی، کسی کو ایکٹریس کے ساتھ ہوگی، کسی کو کس کے ساتھ ہوگی، کسی کو کس کے ساتھ ہوگی، اسی کے جیسا شکل صورت وغیرہ بناتا ہے یا اسی کے ساتھ وہ محبت وغیرہ کرتا ہے، مجھے تو وہ پسند ہے، سمجھے۔ اگر یہ ہوا جملہ صحابہ جو خوش ہوئے وہ کہ جس کے ساتھ تم کو محبت ہوگی تم اس کے ساتھ ہوگے، نمبر لگ جائے گا، پھر سمجھ میں آیا کہ نہیں۔ انت مان ما احببتا، قال أنس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس جملے سے ہمیں بہت ہی مسرت ہوئی، اس لیے کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہاں ہم اور کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نیکیوں کے اعلیٰ درجے پر اور اعلیٰ مرتبے پر ہوں گے، وہاں تک تو ہم نہیں پہنچ پائیں گے، لیکن جب اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک آدمی اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا تو پھر ہم بھی اپنے محبوب کے ساتھ ہوں گے، اس سے ہمیں بہت مسرت ہوئی۔ قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحب إياهم وإن لم أعمل اگر سے بمثل میرے أعمالهم. اعمال اچھے نہیں ہیں لیکن چونکہ مجھے محبت ہے ان لوگوں کے ساتھ، اس وجہ سے میں ان کے ساتھ ہوں گا۔ اسی لیے میں آپ حضرات کو بار بار کہتا رہتا ہوں اور اصل میں بھی تم کو بلا کر کہتا رہتا ہوں، صرف اسی وجہ سے کہ اس وقت میں نہیں کہتا، سمجھ میں، اس لیے کہ بدگمانی کرنے کا مجھے حق نہیں ہے، لیکن اس وقت میرا ذہن یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنی محبت ہمیں ہونی چاہیے اتنی محبت نہیں ہے۔ ہمیں پیسے کے ساتھ محبت ہے، مال کے ساتھ محبت ہے، عورتوں کے ساتھ محبت ہے، اقتدار کے ساتھ، عہدے کے ساتھ محبت ہے، رسول کے علاوہ دوسری تمام چیزوں سے محبت ہے، ہمیں رسول کے ساتھ محبت نہیں ہے۔ اگر یہی حال ہمارا رہا تو پھر خطرے کی بات ہے۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ وَإِن لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت کی وجہ سے ان کو ساتھ میں رکھے گا۔ جی حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الامم ناس محدثون فإن يكن في امتي احد فانه اگر اس امت میں کوئی ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ درجہ ملتا۔ زاد زكريا ابن ابي زايدة عن سعد عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قد كان في من قبلكم من بني اسرائيل رجال يكلمون من غير ان يكونوا انبياء فإن يكون من امتي منهم احد فعمر. قال ابن عباس رضي الله عنهما من نبي ولا محدث. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن قال سمعنا ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما راع في غنمه عد الذئب فاخذ منها شاة فطلبها حتى استنقذها فالتفت اليه الذئب فقال له، بھیڑیا نے بکری کو چھین لیا تو بھیڑیا کو مارا تو بھیڑیا نے بکری کو تو چھوڑ دیا، لیکن چھوڑنے کے بعد بھیڑیا نے یہ کہا فقال له من لهذا يوم السبع ليس لها راع غيري فقال الناس سبحان الله. یہ بھیڑیا بھی بات کرتا ہے۔ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وما ثم أبو بكر نہیں تھے وہاں پر ابو بکر اور عمر۔ حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن قليل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو أمامة بن سالم بن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيت الناس عرض علي وعليهم قمص فمنها ما يبلغ السدي ومنها ما يبلغ دون ذلك وعرض علي عمر وعليه قميص اشتره، اتنا لمبا تھا کہ وہ زمین پر گھسٹ رہا تھا، کھینچ رہا تھا۔ قالوا فما أولته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تعبیر کیا نہیں؟ دین۔ قال الدين.
حدثنا صلت بن محمد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرنا ايوب عن ابي مليكه عن المسور بن مخرمه رضي الله عنه قال لما تعين عمر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، زخمی کیا گیا، توہینا لما تعين عمر رضي الله عنه جعل يألم فقال له ابن عباس رضي الله عنهما وكأنه يجزعه يا امير المؤمنين ولئن كان ذاك یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی بڑا رنج ہوا، وہ بھی تعزیت کرنے لگے. ولئن كان ذاك لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحسنت صحبته. انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا حق آپ نے ادا کر دیا. ثم فارقت وهو عنك راض. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہ آپ سے راضی تھے، وہ آپ سے خوش تھے. ثم صحبت ابا بکر. پھر اس کے بعد ابو بکر کا دور آیا تو ابو بکر کو بھی تم نے راضی کر لیا، ابو بکر کو بھی بہت ساتھ دیا تم نے، اور ابو بکر گئے تو ابو بکر بھی تم سے خوش تھے. فاحسنت صحبته ثم فارقت وهو عنك راض ثم صحبت صحابتهم فاحسنت صحبتهم ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. قال اما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اب یہ سننے کا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو کہا ہے، سمجھ میں تو آ رہا ہے کہ نہیں؟ اب اس کے بعد حضرت عمر فاروق جواب دے رہے ہیں. حضرت عمر کہہ رہے ہیں اما ما ذکرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه. رضا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے متعلق. فإنما ذاك من من الله. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خوش رہے. من به علي. واما ما ذكرت من صحبة ابي بكر ورضاه فانما ذاك من من الله. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ ابو بکر اور بھی مجھ سے راضی رہے. جل ذکرہ من به علی. واما ما ترى من جزائی فهو من اجلک ومن اجل اصحابک واللہ لو ان لي. اب اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ تم مجھ میں جزا فضا دیکھ رہے ہو، گھبراہٹ دیکھ رہے ہو. یہ گھبراہٹ موت کے ڈرنے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ تم لوگوں کی وجہ سے ہے کہ میرے بعد اب تمہارے لوگوں کا نظام کون چلائے گا، کون خلیفہ بنے گا، کون ہوگا، اس کی مجھے فکر ہے. فَهُوَ مِنْ أَجْلِكَ ومن اجل اصحابک واللہ لو ان لي اطلاع الارض ذهبا لافتديت به من عذاب الله قبل ان اراه. یعنی اگر پوری دنیا بھر کر سونا میرے پاس ہوتا تو میں اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ سونا سارا کا سارا صدقہ کر دیتا. قال حماد بن زيد قال حدثنا ايوب عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلت على عمر بهذا. حدثنا يوسف بن موسى حدثنا ابو اسامه قال حدثنا عثمان بن غياث قال حدثني ابو عثمان النهدي عن ابي موسى رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينه. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کے باڑی میں، ایک کھیت میں کھجور کے مکانات تھے، درخت تھے، وہاں پر میں تھا. فجاء رجل فاستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم. انہوں نے دروازہ کھلوایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کھول دو دروازہ. افتح له وبشره بالجنه. ففتحت له فإذا أبو بكر فبشرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم جاء رجل فاستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة. ففتحت له فإذا هو عمر فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم استفتح رجل فقال لي افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فإذا عثمان فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال الله المستعان. جب مصیبت آئے گی تو اللہ مدد کرے گا. جی. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو قيل زهرة ابن معبد أنه سمع جده عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يحفر بئر رومة فله الجنة فحفرها عثمان. وقال من جهز الجيش الأسرة فله الجنة فجهزه عثمان رضي الله عنه. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمرني بحفظ باب الحائط فجاء رجل يستأذن فقال إذن له وبشره بالجنة. فإذا أبو بكر ثم جاء آخر يستأذن فقال إذن له وبشره بالجنة. فإذا عمر ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنيئة تھوڑی دیر چپکی اختیار کی. ثم قال إذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه. فإذا عثمان بن عفان رضي الله عنه قال حماد وحدثنا
وحدثنا عاصم الأحول والد بن الحكم سمع أبا عثمان يحدث عن أبي موسى رضي الله عنه بنحوه وزاد فيه عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه أو ركبته فلما دخل عثمان حضرت غطاها. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رکبتین کو گھٹنوں کو چھپا دیا. حدثنا احمد بن شبيب بن سعيد قال حدثنا ابي عن يونس فقال ابن شهاب اخبرني عروه عن عبيد الله بن عدي بن الخيار اخبره ان المسور بن مخرمه وعبد الرحمن بن الاسود ابن عبد ياغوس قال ما يمنعك ان تكلم عثمان لاخيه الوليد فقد اكثر الناس فيه. یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت ولید، اس کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے بھی نرم آدمی تھے اور رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے تھے، صلہ رحمی میں بہت مانتے تھے، اس وجہ سے اپنے بھائی کو کچھ نہیں کہتے تھے. لوگ کہتے تھے کہ بھائی ان کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، بھائی کو کہنے کی ضرورت ہے، تم عثمان کو کیوں نہیں کہتے کہ اپنے بھائی کو یعنی ولید کو تم کچھ کہو، وہ ایسا نہ کرے. فقد اكثر الناس فيه فقصدت لعثمان حين خرج الى الصلاه. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے جا رہے تھے، میں حضرت عثمان کے ساتھ ہو لیا اور ہو کر میں نے حضرت عثمان سے کہا قلت ان لي اليك مجھے حاجه آپ سے ایک ضرورت ہے، ایک بات کرنی ہے. وهي نصيحه لك. قال يا ايها المرء قال ابو عبد الله وراه قال اعوذ بالله منك فانصرفت فرجعت اليه اذ جاء رسول عثمان. اتنے میں پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد آیا میرے پاس اور آ کر اس نے کہا تم کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا رہے ہیں، تم نے کہا تھا نا کہ بات کرنی ہے. جی. فاتيته فقال ما نصيحتك. انہوں نے پوچھا کیا تم نصیحت کرنے والے تھے؟ وہ کیا نصیحت ہے میرے لیے؟ فقلت ان الله بعث محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب وكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا فهاجرت الهجرتين. اور آپ نے 2 ہجرت کی، ملک حبشہ کی بھی کی، مدینہ منورہ کی بھی کی. وصحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورأيت هديه وقد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور طریقہ کو اتنے اچھی طریقے سے جانا اور سمجھا اور اس طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاری. وقد اکثر الناس فی شأن الولید. لیکن ولید کے سلسلے میں لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں. آپ کے رشتہ دار ہیں اور آپ امیر المومنین ہیں، آپ کچھ اس کے متعلق کیجئے. قال ادركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لا ولكن خلص الي من علمه ما يخلص الى الازراء في سترها. قال اما بعد فان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق فكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وامنت بما بعث به وهاجرت الهجرتين كما قلت وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته فوالله ما عصيته ولا غششته. یعنی نہ تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، نہ دھوکہ دیا. حتى توفاه الله عز وجل. ثم رابط. پھر ابو بکر کا دور آیا، ان کو بھی میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا. عمر کا دور آیا، ان کو بھی میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا. ثم عمر مثله ثم استخلفت افليس لي من. اب پھر اس کے بعد اب مجھے امیر بنا گیا، مجھے خلیفہ بنا گیا. اللہ کے بندے، میرے لیے اتنا بھی حق نہیں ہے کہ میں کچھ دیر کے بعد، کچھ دن کے بعد فوراً بدلہ نہ لوں، بلکہ کچھ دیر کے بعد لوں. اتنا تو مجھے حق ہونا چاہیے کہ نہیں؟ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں فَلَيْسَ لِي مِنَ الْحَقِّ افليس لي من الحق مثل الذي لهم قلت بلى. قال فما هذه الاحاديث التي تبطل. اگر ہے تو پھر یہ تم میرے اوپر یہ اعتراض کی جو بچھار بدلا رہے ہو، اعتراض کرتے رہتے ہو، یہ کیا چیز ہے؟ اما ما ذكرت من شأن الوليد فسنأخذ فيه بالحق ان شاء الله. ثم دعا عليا فامره ان يجلده فجلده 80. شراب پیتے تھے، اس وجہ سے ان کو 80 کوڑے مارے گئے. جی. حدثنا محمد بن حاتم بن بزيغة قال حدثنا شاذان قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة الماجشون عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر احدا ثم عمر. یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہم کسی کو موازنہ کرتے تھے تو حضرت ابوبکر کا درجہ سب سے اونچا پاتے تھے. ثم عمر عمر کے ساتھ تو عمر اکیلے پاتے تھے. ثم عثمان ثم نترك پھر اس اصحاب. کے بعد ہم صحابہ کو چھوڑ دیتے تھے، اب ترتیب نہیں دیتے تھے. ابوبکر عمر عثمان تک ٹھیک ہے،
جی ثم نترك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. تابعه عبد الله بن صالح عن عبد العزيز. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا عثمان هو ابن موهب قال جاء رجل من اهل مصر حج البيت فراى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القوم؟ مصر سے کچھ لوگ حج کے لیے آئے ہوئے تھے. ظاہر بات ہے کہ پوری دنیا سے حج کے لیے لوگ آتے ہیں, مصر سے بھی آئے ہوتے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے پہلا جو فتنہ حضرت عثمان غنی کے لیے شروع ہوا وہ مصر سے شروع ہوا. مصری لوگ آئے اور مصری لوگوں نے آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت شروع کی. یہ تو تمہیں معلوم ہوگا. اب یہاں سے چلا کہ رجل من اہل مصر جاء رجل من اهل مصر حج البيت حج البیت فراى قوما جلوسا رہا قومن جلوس نے قوم کو دیکھا کہ وہاں مکہ مکرمہ میں ایک مجلس لگی ہوئی ہے, کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ مصری اس کے پاس گیا. فقال من هؤلاء القوم؟ آپ لوگ کون ہو؟ فقالوا هؤلاء قريش. کہا ہم تو قریش ہیں, مدینہ منورہ سے آئے ہیں, قریش لوگ ہیں. قال فمن الشيخ فيهم؟ کہا انہیں تمہارے میں سب سے بڑا علامہ کون ہے, تمہارے میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ قریش تو ہو تم, مدینہ سے آئے ہو, لیکن تمہارا کوئی بڑا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ تم تو کہو گے کہ ہم ہی بڑے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, حضرت عبداللہ ابن عمر. فقالوا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال يا ابن عمر. اور سب پھر اس کے بعد کہا کہ وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے سوالات کیے. یا ابن عمر, یا ابن عمر انی سائلک عن شیء فحدثنی. انی سائلک عن شیء, میں کچھ تم سے سوال پوچھوں گا, آپ مجھے سب کا صحیح جواب دیجئے. هل تعلم ان عثمان فر یوم احد؟ اچھا یہ بتاؤ کہ احد کے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور جو فاروق نہیں حضرت عثمان غنی, احد کے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جنگ کے میدان سے بھاگ گئے تھے. یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ قال نعم. بتا کیا صحیح ہے, کیا صحیح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. اسی لیے مجھے غصہ آتا ہے, مجھے جو غصہ آتا ہے نہیں آتا ہے کہ آدمی کو نہ معلوم ہو تو اس کو ندامت ہونی چاہیے. اس کی جگہ پر تم کو ایک فخر ہے. تم لوگ کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا مجھے. اسی لیے کہوں کہ مجھے تو کتاب ختم کرانی ہے, تم سمجھو یا نہ سمجھو, لیکن میں پھر بھی چاہتا ہوں کہ ذرا سمجھ کر پڑھو, لیکن سمجھتے ہی نہیں تو میں کیا کروں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ آدمی گیا, مصر سے آیا تھا, اور میں نے بتایا کہ فتنہ مصر میں شروع ہوا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان کو جب امیر بنایا گیا, امیر المومنین بنایا گیا, تو مصر والوں کو ناگوار گزرا تھا, اور مصر والوں نے حضرت عثمان کے خلاف بہت ہی زیادہ بکواس خلاف الزامات لگا رکھے تھے. ان میں سے ایک الزام یہ بھی تھا کہ غزوہ احد کے موقع پر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دوسری طرف سے حملہ آور ہوئے اور مسلمانوں پر جب دباؤ پڑا تو مسلمان مجاہدین جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلے گئے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھائی میں گر گئے. کل کو عصر کی مجلس میں آیا ہوتا تو ابھی یہ سننے کو ملا ہوتا. یعنی کیسی قوم ہے. تو یہ تو صحیح ہے کہ صحابہ کرام پہلے تتر بتر ہو گئے تھے. حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر اندازی کر رہے تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے فداؤ ابی و امی, میرے ماں باپ آپ پر فداؤ, لگاؤ تیر, مارو تیر, مارو تیر. یہ تو غزوہ احد کا موقع ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے, وہ صحیح ہے یا غلط؟ سوال سمجھ میں آ گیا.
فحدثنی، فحدثني هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ بس یوم احد قال، حضرت عبداللہ ابن عمر نے جواب میں کہا قال نعم. نام، کچھ ہاں کہ نہ، بس صرف اتنا ہی کہا کہ جی ہاں تم نے جو اشکال کیا وہ صحیح ہے. جو تم نے کہا کہ صحابہ کرام، بہت سارے صحابہ چلے گئے تھے میدان میں، ایک دم دباؤ پڑا تھا. نام. قال تعلم أنه تغيب عن بدر اچھا دوسری بات پھر بتاؤ. اچھا پھر یہ بتاؤ کہ بدر کے موقع پر جب بدر کی جنگ ہوئی تھی، اس بدر کی جنگ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہیں تھے. یہ صحیح ہے کہ یہ غلط؟ اور سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ حضرت عثمان شریک ہوئے تھے کہ نہیں بدر میں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کی لڑائی میں آنے والے تھے، لیکن ان کی بیوی بیمار تھی. اس بیمار کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بیوی کی تیمارداری کرو، تم کو جنگ میں شریک سمجھا جائے گا. اور جنگ میں شریک سمجھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مال غنیمت بھی عطا کیا تھا. ولم یشهد قال نعم. کالا نام. حضرت عبداللہ ابن اس کا بھی جواب صرف نام سے دیا ابھی. ٹھیک ہے. حضرت ابو عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے، حضرت احد کے موقع پر بھاگنے والوں میں تھے. جو تم نے سنا ہے وہ صحیح، دونوں میں نام نام. قال تعلم أنه تغيب عن اچھا بيعة الرضوان. لے بھائی، اچھا ایک تیسری بات تو یہ بتا دو کہ بیعت رضوان ہوئی تھی صلح حدیبیہ کے وقت میں. اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت نہیں کی تھی. یہ بھی صحیح ہے یا غلط؟ میں تم لوگوں کو پوچھ رہا ہوں. کہتے ہیں معلوم تھوڑا ہے ہم لوگوں کو. کہا کہ صحیح ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر حضرت عثمان غنی نے بیعت نہیں کی تھی. اصل تو یہ بیعت ہوئی تھی اسی بات کے اوپر کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے لیے بھیجا تھا مدینہ مکہ مکرمہ کہ جاؤ ان کافروں کے ساتھ صلح کرو کہ ہم کو عمرہ کے لیے آنے دے. انہوں نے حضرت عثمان کو کہا کہ آپ چاہے تو عمرہ کیجئے، آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرے عمرہ میں نہیں کرنے کا. پھر تھوڑی دیر کے بعد لوگوں میں جھوٹی افواہ پھیل گئی کہ ان کافروں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا. اس کی بدلے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کی اور سب سے معاہدہ کیا کہ مر جائیں گے لیکن میدان کو نہیں چھوڑیں گے. یہ بیعت رضوان ہے. وہ آئے حضرت عثمان کے لیے ہی. تو اس نے پوچھا کیا کہا؟ فحدثنی. قال تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها. قال نعم. فلم قال تعلم انه تغیب عن بیعت الرضوان فلم یشهدها. وہ اس میں شریک نہیں ہوئے تھے بیعت رضوان میں. قال نام. تیسرا بھی جواب نام. تینوں سوال کیے اور تینوں سوال کا نام 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 جواب دیا. یعنی مصری لوگوں نے حضرت عثمان کے خلاف جو کان بھر رکھے تھے اسی کے موافقت میں ہی حضرت عبداللہ ابن عمر نے نام کے ذریعے سے جواب دے دیا جواب. پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر نے بولا اس کو بلا کم وقت کو ادھر، نام سے کہیں وہ غلط سمجھے. میں اب اس کی تفصیل سناتا ہوں. قال نام. قال الله قال أكبر. اللہ اکبر. میں نے جو سنا تھا، ہم جو سنا رہے تھے بالکل صحیح نکلا. عبداللہ ابن عمر جب ہاں کہہ رہے ہیں اب کیا چاہیے؟ اس لیے اللہ اکبر کہا اس نے. قال ابن عمر رضي الله عنهما. اب اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ادھر آ، میں تفصیل تمہیں اب سناتا ہوں. جاؤ ابین لک اما. أبين لك أما فراره يوم أحد یوم احد کو وہ چلے گئے تھے. فأشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عفى عنه. کہاں گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا. فأشهد أن الله عفى عنه وغفر عنه. آنکھ بند کر کے ہی پڑتا ہے. کہہ دو اس روز صحابہ کرام رضوان اللہ اکیلے عثمان نہیں اور بھی ایک دم حضرت خالد بن ولید پیچھے سے آ گئے
تو ایک دم دباؤ بڑھا تو ہٹ گئے سب. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس ضعف کو کمزوری کو معاف کر دیا ہے. جب اللہ نے معاف کر لیا تو پھر تمہیں بھی معاف کرنا چاہیے. آج حالت یہی ہے کہ اللہ معاف کر دے تو بھی ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کہا کہ فاشهد ان اللہ عفان ہو وغفر له اور غفر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی. واما تغيبه عن بدر اب رہ گئے بدر میں جو غائب رہے تھے، تو بدر میں غائب رہنے کا عذر کا کیا ہے؟ فانه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنت عبداللہ ہے، رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، وہ بیمار تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو کہا کہ تم گھر پر رہو، تم کو لڑنے میں مت آنا. تم کو کہا رہتا تو بنت رسول اللہ ہے، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وکانت مریضۃ اور بیمار تھی. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لك اجر رجل مما شهد بدرا بدرن، جس کو بدر میں جتنا ثواب ملے گا اتنا تجھے بھی ملے گا اور مال غنیمت بھی تجھے ملے گا. وسہمہ. واما تغيبه عن بيعه اب الرضوان رہ گئی تیسری بات بیعت رضوان کی. تو بیعت رضوان تو ہوئی تھی حضرت عثمان کے سلسلے میں. جی فلو كان احد اعز ببطن مكه اگر مکہ مکرمہ میں کوئی آدمی بہت زیادہ پسندیدہ ہوتا، بہت زیادہ عزیز ہوتا تو اس کو بھیجا جاتا. حالانکہ ابوبکر بھی موجود تھے، عمر بھی موجود تھے، لیکن مکے والے اس کو پسند نہیں کرتے تھے. مکہ والے عثمان کو پسند کرتے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمائندہ بنا کر حضرت عثمان کو بھیجا تھا. لبعثه مكانه فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمانا وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دانے ہاتھ کو کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ میرا ہاتھ ہے. اور اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ پر بیعت کی کہ عثمان نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے. جی هذه يد عثمان فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان فقال له ابن عمر اذهب بها الآن. اب یہ میں نے جو تجھے تفصیل سنا دی نے، اس تفصیل کے ساتھ جا مصر میں جا کر اب بتا کہ جو تمہارے یہاں غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے وہ غلط ہے، صحیح بات یہ ہے. جی حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سعيد بن قتادة ان انس رضي الله عنه حدثهم قال سعيد النبي صلى الله عليه وسلم وحدا ومعه ابو بكر وعثمان وعمر وعثمان رضي الله عنهما فرجف فقال اسكن احد اظنه ضربه برجله فليس عليك الا نبي وصديق وشهيدان. الا نفسی کیا ہوا؟ فليس عليك الا نبي، تو پھر نبی پڑھنا چاہے تھا نفسی. جی الا نبي وصديق وشهيدان. باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ، حضرت ابوبکر کا انتقال ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا. سمجھ میں؟ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں چیز تھی، میں بنا کر جاؤں نہ بنا کر جاؤں، لیکن انہوں نے 6 آدمیوں کا نام لیا. ان 6 میں سے تم انتخاب کر لینا. سمجھ میں؟ ان 6 میں حضرت عثمان غنی بھی تھے. اب حضرت عثمان غنی کو خلیفہ کس طریقے سے بنایا گیا ہے اس کی تفصیلات یہاں آ رہی ہے. جی وفي مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن حسين عن عمرو بن ميمون قال رايت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل ان يصاب بايام بالمدينه وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف رضي الله عنهما قال كيف فعلتما أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال حملناها أمرا هي له مطيقة ما فيها كبير فضل. قال انظرا أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق. جانے دے نہیں ہوگا بس.